السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حالات کب بدلتے ہیں؟ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی اچھی حالت کو بدحالی سے خود بخود نہیں بدلتے، لیکن جب قوم نافرمانی پر کمر باندھ کر اپنی حالت خود بدل ڈالیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، قوم کے اندر بگاڑ آتا ہے، قوم کے اندر تبدیلی آتی ہے، حالات سنگین ہونے لگتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدل ڈالے تب جا کر کے حالات یوں بدلتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ترمذی کے اندر 2150 پر 4 نمبر کی ہے، اس کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبی کان الاول الزائد فی کتاب اللہ، الثانی والمکذب بقدر اللہ، الثالث والمتسلط بالجبروت لیعز بذلك من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ، الرابع والمستحل لحرم اللہ والمستحل من اطرة ما حرم اللہ، الخامس التارک لسنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام انبیاء نے لعنت بھیجی ہے۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تشریف لائے تمام انبیاء کرام کی لعنت ہے۔ ایسے 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والے۔ محترم ناظرین، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا مطلب کیا اس کا؟ دیکھیے، اللہ کی بڑی بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان 4 کتابوں میں قرآن سب سے بڑی کتاب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، قرآن کے اندر تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا۔ تورات ہو بہو نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ہو بہو نہیں ہے جیسے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہو بہو نہیں ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبیوں پر ڈالی تھی. تورات کی حفاظت کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر زبور کی حفاظت کی ذمہ داری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. جب تک یہ پیغمبر علیہ السلام باحیات تھے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے تھے اور ماننے والوں کو کہا کر گئے دنیا سے کہ ان کتاب کی حفاظت کرنا، رد و بدل نہیں کرنا. ایک زمانے تک کتاب محفوظ رہی. ایک زمانے کے بعد لوگوں نے شرارتیں شروع کی اور اللہ کی کتاب میں خلط ملط کرنا شروع کر دیا. چند باتیں اس میں سے نکال لیے، اپنی منمانی باتیں اس کے اندر داخل کر دیے، منمانی کرنا شروع کر دیے. اس طریقے سے اللہ کی کتاب کو لوگوں نے بدل ڈالا. قرآن کی بات جب آتی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن جو کا تو آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، موجود رہے گا. قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کچھ بھی کر ڈالے. لیکن قرآن کے اندر اضافہ، قرآن کے اندر کمی پیشی ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت لے رکھی ہے. لیکن لوگوں نے قرآن کے ساتھ بھی شرارت کرنا شروع کر دی ہے. غیروں کو چھوڑیے، خود اپنے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. ہمارے مسلمان چند ایسے پیدا ہو گئے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ لوگ قرآن کے مطلب میں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں منمانیاں کرنا، اپنے بات منوانے کے لیے قرآن کا سہارا لینا، اپنی پارٹی کا سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کے اندر رد و بدل کرنا، لوگوں نے، خود مسلمانوں نے، اور یوں کہا جا سکتا ہے علماء کرام نے، جاہل علماء، ان کو جاہل کہہ سکتے ہیں، جو قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی من کی بات اس کے اندر ڈالتے ہیں. یہ غلط ہے. چاہے کوئی بھی غلط کرے، وہ غلطی ہی ہے. محترم ناظرین، چند لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا سہارا لے کر قرآن کے آڑ میں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں اضافہ کرنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی لعنت بھیجتے ہیں. تمام نبیوں کی لعنت ہے جو قرآن میں اضافہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے تھا، قرآن کا جو پیغام ہے، جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا، ہدایت والی کتاب ہے، سمجھ کر لوگوں کو ہدایت پانا تھا، لوگ یہ کام تو کرنا چھوڑ دیے. قرآن کو فال نامہ بنا لیے، قرآن سے فال دیکھنا شروع کر دیے. قرآن کو دکان کی، مکان کی اوپننگ کے لیے پڑھی جانے والی کتاب سمجھ گئے. قرآن کو غلط طریقے میں استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ الزاہد فی کتاب اللہ کے زمرے میں نہیں آتا؟ قرآن میں یہ زیادتی نہیں کر رہے لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا تھا، آج وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے حالات بدل ڈالے. آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر ہر ایک مسلمان کے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی قرآن آپ کھول کر کے دیکھیں، اندر صفحہ بالکل نیا نظر آئے گا. باہر سے بھلے دھول چڑھا ہوا ہو، باہر سے بھلے غلاف اس کا پرانا ہو گیا ہو، باہر سے بھلے کتاب پرانی نظر آتی ہو، لیکن اندر کھول کر کے دیکھیں گے بالکل نئی کتاب، نیا صفحہ ہمارے سامنے نظر آئے گا، اس لیے کہ ہم نے کھول کر پڑھا ہی نہیں. شادی میں دیا ہوا قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، لیکن کبھی اٹھا کر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. ہاں، کبھی کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اب قرآن کھول کر پڑھنا یاد آتا ہے. کبھی کوئی اوپننگ کا مسئلہ آ گیا تو قرآن پڑھنا یاد آتا ہے. تو کیا ہم نے صرف مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب، اوپننگ میں پڑھی جانے والی کتاب ہم اس کو سمجھ بیٹھے ہیں؟ روزانہ کی تلاوت ہم سے کیوں نہیں ہوتی؟
ہم سے 1 مہینے میں قرآن ختم نہیں ہوتا، 15 دن میں قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم کب قرآن پڑھنے والے بنیں گے؟ کیا یہ الزائد فی کتاب اللہ میں نہیں آتا؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 قرآن پھٹے ہوئے ملے، اتنا پڑھتے تھے کہ دم نکل رہا ہے تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ قرآن کے ورقوں میں شہادت کا خون جب پڑا، ان کی دم نکلی، جان نکلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غور کر کے دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، ورق پلٹاتے 2 قرآن پھٹے ہوئے ملے۔ کیا کسی مسلمان کے گھر میں اس طریقے سے پڑھ کر پھٹے ہوئے قرآن ملے ہیں؟ رکھے ہوئے پھٹے ہوئے تو ملیں گے، دیمک لگ گیا ہوگا قرآن کے اندر، لیکن پڑھنے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ یہ سب قرآن کے ساتھ بے ادبی، قرآن کے ساتھ غفلت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج حالات بدل ڈالے۔ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، نبیوں کی لعنت اترتی ہے جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قرآن کی ترجمے میں، تفسیر میں اضافہ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے قرآن کے بہت سارے ترجمے اکابرین کے طرز سے ہٹ کر اپنی منمانی تفسیر کرنا شروع کر دیے۔ ایسی کتابیں اپلوڈ ہونے لگی نیٹ کے اندر، آپ کو غیر مسلم کی کتابیں نظر آئیں گی قرآن کے ترجمے کی۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے جو ہندی میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ غیر مسلم کے ذریعے سے، الٹی سیدھی باتیں اس کے اندر بھر دی گئی۔ اس کا ترجمہ یوٹیوب میں بھی آ گیا، لوگ اس کو خرید رہے ہیں۔ غفلت کی دنیا میں جا رہے ہیں لوگ۔ کس کو فالو کرنا چاہیے تھا اور ہم کون سی کتاب لے کر کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہدایت ملیں گی؟ گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے معتبر علماء کرام کا ترجمہ، معتبر اکابرین کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، معروف و مشہور تفسیر پڑھیں اور علماء کرام سے پوچھ کر قرآن کے مفہوم کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ اگر ایسی صورت نہیں بنے گی، یاد رکھیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم نے اپنی حالت بدل ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون زندگی سے اٹھا لیا۔ ہمیں پھر سے دوبارہ ہمارے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن سے شوق، قرآن سے محبت ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے۔ ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا مزاج، قرآن کی تلاوت کا دور، قرآن کی تلاوت کا طرز ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ احادیث آپ کو معلوم ہوں گی۔ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، تھوڑی دیر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے لگے۔ جب وہ صحابی مسجد پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جاتا، کل میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، قرآن کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی، میں کھڑے ہو کر قرآن سن رہا تھا، الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے تم قرآن پڑھتے ہو۔ گھروں کے اندر سے قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج گانے بجانے ڈانس کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ ہر گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا مزاج بنائیں، ہر گھر کے اندر بچوں سے قرآن پڑھوائیں، بڑے لوگ بیٹھ کر کے سنا کریں۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ جب یہ ماحول بدلے گا، قرآن سے غفلت ہوگی، قرآن کو پڑھنا دشوار ہو جائے گا، یاد رکھیں اللہ ناراض ہوں گے تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو لوگ جھٹلائیں گے۔ مطلب یہ ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوا، کہیں بہو بیٹی کی عزتیں لوٹی گئی، کہیں مسجد گرا دی گئی، کہیں مدرسہ گرا دیا گیا، کہیں
مسلمانوں پر حالات بدلے، کہیں مشکلات پیش آئے یا کہیں اچھا ہوا، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایسا ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ چاہتا کچھ اور ہے، دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں کے ذریعے یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں کی طرف سے ایسی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کروا رہے ہیں۔ اس بات پر آپ یقین رکھیں، یہی تقدیر ہے، اللہ کروا رہے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھائی یا برائی جو بھی ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اس بات پر یقین رکھیں۔ ایمان ہمارا ہے، دنیا میں اچھا برا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دھوپ کا آنا، بارش کا نازل ہونا، سردی کے موسم کا تبدیل ہونا، گرمیوں میں موسم کا بدلنا، آسمان اور زمین کے اندر فرق پیدا ہونا، چاند اور سورج کو گرہن لگنا، یہ سب کچھ، بلکہ اچھا یا برا جو بھی دنیا میں ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر یہاں تک کہا گیا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی الارض، ایک پتا درخت سے گرتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے، ایک بارش کا قطرہ نیچے زمین پر ٹپکتا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کے منشے کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ حالات کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ اچھے حالات کیوں ہمارے سامنے نہیں آتے؟ بھائی اللہ کا اصول ہے، اللہ نے اصول طے کر رکھے ہیں۔ انسان جب قدرت کے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا تو اچھائی سامنے آئے گی، انسان جب قدرت کے قانون کے خلاف چلے گا تو خرابی اس کے سامنے آئے گی۔ انسان کی ساری تدبیریں، انسان کی ساری کوششیں اس فارمولے کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن آدمی جب زیادہ پڑھ لکھ گیا تو کہنے لگتا ہے تقدیر کیا ہوتی ہے، تقدیر سے کیا ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم تقدیر کا انکار کرتے ہی ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان بھی تقدیر کا انکار کرنے لگے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہی ہوگا جو مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ میں الٹی چال چلوں گا، کبھی اچھائی سامنے نہیں دیکھوں گا، برائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، یہ اللہ کے قانون کے مطابق اصول ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ کمائی میں نقصان ہو رہا ہے، میرے رب کی مرضی ہے۔ کمائی میں نفع ہو رہا ہے، رب کی مرضی ہے۔ اولاد مل رہے ہیں، رب کی مرضی ہے۔ اولاد نافرمان بن گئی، رب کی مرضی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہم نے تربیت نہیں کی، اولاد ہماری نافرمان بن گئی، ہم گناہ کرتے رہے، برکتیں ہم سے چھین لی گئی، ہم شریعت کے اصول کو چھوڑ دیے، دین پر چلنا چھوڑ دیے، رب سے راضی ہو ناراض ہو گئے، رب سے منہ موڑ لیے تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے، تو تقدیر کو ہرگز نہ جھٹلائیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے حدیث میں یہ بیان کیا گیا والمتسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ جبر و تشدد کے ساتھ حکومت کرنے والا زبردستی حکومت پر قائم ہوگا، حکومت سنبھالنے والا بنے گا، حکومت سنبھال کر عزت دار کو ذلیل کرے گا، جو ذلیل انسان ہے اس کو عزت دے گا۔ اس وقت دنیا کی بے شمار حکومتیں اپنی رعایا کے ساتھ تشدد سے کام لیتی ہیں۔ عزت دار آدمی جو حکومت کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں، وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ جو ذلیل ہے معاشرے کے اندر، اس کو حکومت والے عزت کے عہدے پر بٹھاتے ہیں۔
غیر مسلم حکومتیں یہ کرتی ہیں ان کو چھوڑیے. قرآن اور حدیث ہم مسلمانوں سے مخاطب ہے. مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ تب ناراض ہوتے ہیں. جبر و تشدد کے ساتھ حکومت سنبھالنے کی کوشش مسلمان کرنے لگے، تب سے اللہ کی لعنت اترنا شروع ہو گئی، تمام نبیوں کی لعنت ہونے لگی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ایسا امام جس کے پیچھے رہنے والے سارے مقتدی راضی ہوں تو وہ امام کل قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا، خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایک بھی مقتدی ناراض نہ ہو، ایسی امامت کرے، وہ امام عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ فرمان نبوی ہے. جب ایک مسجد کے ماحول کا یہ حال، حاکم حکومت سنبھالنے والے اپنی پبلک سے زبردستی حکومت سنبھالنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کیا یہ شریعت کے اندر زیادتی نہیں ہوگی؟ جبر تشدد کے ساتھ حکومت کرنے والے، زبردستی کوئی عہدہ لینے والے، زبردستی کسی کے ذمہ دار بننے والے، جب شریعت سے ہٹ کر لوگ کرنے لگے تب جا کر کے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حالات میں تبدیلی لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت برساتے ہیں، تمام نبیوں کی لعنت اترتی ہے. اس کے بعد نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے. محترم ناظرین، اس جملے میں آپ غور کریں، جوا کھیلنا شریعت میں حرام، سود لینا شریعت میں حرام، شراب پینا شریعت میں حرام، ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا شریعت میں حرام، بہن بھائی کا حصہ نہ دینا، زبردستی کورٹ میں جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے مقدمہ جیت لینا، اور بہت سارے کام ہیں مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، یا دوسروں کے مال میں غاصبانہ طریقے سے زبردستی اپنے طاقت کے بل بوتے پر یا مال کے نشے میں کسی کے مال کو اپنا سمجھ لینا ناجائز ہے. لیکن مسلمان یہ کام کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے جیسے اللہ نے اس کو اجازت دے رکھی ہو. شراب یوں پی رہا ہے جیسے اللہ نے اسے اجازت دی ہو اور یہ حلال ہے. کھلم کھلا شراب پی جا رہی ہے، کھلم کھلا لوگ زنا کر رہے ہیں، رتی برابر بھی گناہ، یہ گناہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ہم حلال کرنے لگے، ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ یہ حلال ہے. ہر کوئی پڑھا لکھا نمازی بے نمازی اس میں ملوث ہے. امانت ادا نہیں کرتے، قرضہ ادا نہیں کرتے، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر کمائی ہو رہی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ہر کسی کو دغا کر رہے ہیں، سود کھاتے ہیں. بتائیے اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون غارت ہو جائے گا، خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جائیں گی، حالات نہیں بدلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا آج ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہیں، اسی لیے حالات بدلے ہوئے ہیں. نمبر 5، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ. 5ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے والے، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے والے، شریعت پر چلنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، الٹے سیدھے پیر بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ کی طرف سے ہم نماز پڑھ لیں گے، آپ کی طرف سے ہم اللہ کو راضی کرا لیں گے، ہم ٹھیکہ لے رکھے ہیں اللہ کو منوانے کا، آپ نماز مت پڑھو، ساری نمازیں ہم پڑھ لیں گے. بھائی یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں.
لوگوں کو تعویذوں پر یقین آ گیا، لوگوں کو عاملوں پر یقین آ گیا، لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر درگاہ جانے لگے۔ محترم ناظرین، مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا تھا۔ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ علانیہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگنے کا حکم اور اللہ قبول کرنے کا حکم فرماتے ہیں، ہم نے یہ تو کرنا چھوڑ دیے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، باباؤں کا چکر لگانے لگے، عاملوں کا چکر لگانے لگے، تعویذوں پر لوگوں کو یقین آنے لگا، کفر شرک کا کام کرنے لگے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم نے حرام کر لیا۔ نہ گھر میں تلاوت ہوتی ہے، کرنے کا کام تو نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ سارا کر رہے ہیں۔ آج مسجدیں مصلیوں سے خالی ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ آج لوگ اللہ کے در پہ آنا چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے بجائے آج ہمیں دنیا کی چیزوں پر یقین آ گیا۔ اللہ نے جو حلال کیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غلط طریقہ ہم استعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ آج ہم سے ناراض ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ کر کہتے ہیں ہم سادات گھرانے کے ہیں، ہم سید ہیں، ہمارا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا ملتا ہے، ہمارا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، حضرات حسنین سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اتنا اونچا شرف، اتنا اونچا عالی نسب رکھنے والے لوگ بھی گناہوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ بتائیے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا اونچا نسب ہے، ہمارا عالی نسب ہے؟ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں؟ لوگوں، ہم نے لوگوں کو دین سے ہٹا کر غلط رستے پہ لے چلے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی لعنت اترتی ہے ایسے لوگوں پر، تمام نبیوں کی لعنت اترتی ہے جو لوگ حلال کو حرام سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میرے طریقے کو چھوڑنے والے، اللہ کی لعنت اترتی ہے، تمام نبیوں کی لعنت، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اترتی ہے ایسے لوگوں پر جن کو سنت سے پیار نہیں، لوگوں کے فیشن سے پیار ہے۔ آج ہمیں نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، داڑھی والی صورت اچھی نہیں لگتی، جبے والی شکل اچھی نہیں لگتی، پردہ حیا والی عورت ہمیں اچھی نہیں لگتی، نمازی ہمیں اچھے نہیں لگتے، فیشن پرست لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے دین کو وجود میں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بقا کرنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے کئی طریقے سے قربانیاں دی۔ آج وہ دین ہمارے گھر سے نکل رہا ہے، ہمارے ذات سے نکل رہا ہے، ہمارے محلے سے دین نکل رہا ہے، اس کی آج ہمیں فکر نہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا پسند کریں گے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا لوگوں کو پسند نہیں۔ کھڑے ہو کر پینا پسند کریں گے، سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر پینا پسند نہیں۔ باوضو سونا لوگوں کو پسند نہیں، مسواک کرنا لوگوں کو پسند نہیں، ٹوتھ پیسٹ کرنا لوگوں کو پسند، غیروں کے طریقے پہ چلنا لوگوں کو پسند، السلام علیکم سے مصافحہ کرنا، ملاقات کرنا لوگوں کو پسند نہیں، گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون کہنا لوگوں کو پسند، ہمیں نیک لوگوں کا لباس پسند نہیں، فیشن پرست لباس لوگوں کو پسند، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا حیا پسند نہیں، بے حیا بننا لوگوں کو پسند،
हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, अल्लाह हमसे नाराज है। अल्लाह ताला की लानत उतरती है ऐसे लोगों पर जो सुन्नत वाले तरीके से हटकर फैशन परस्त दुनिया में जाकर गिरते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सोच कर देखें, 1400 साल पहले आका ने यह फरमान सुनाया था, आका ने यह हदीस बयान की थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही आका अलैहिस्सलाम हमारे सामने बयान कर रहे हों। जब हालात इस कदर बदल गए, लोग तकदीर को झुठलाने लगे, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करने लगे, अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम समझने लगे, नबी के तरीके से हटकर जीने लगे, अल्लाह नाराज। जबर तशद्दुद के साथ हुकूमतें संभालने लगे, अल्लाह हमसे नाराज। कुरान के अंदर, किताबुल्लाह में, हदीस रसूल के अंदर इजाफा करने लगे, मतलब और मानी और तफासिर के अंदर मनमानी करने लगे, अल्लाह हमसे नाराज। जब ये सब कुछ होने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हालात बदल डाले। मोहतरम नाज़रीन, अब सुधार इसका कैसा है? हरगिज ऐसा हो नहीं सकता आप जालिमों को खत्म कर दें, एक जालिम गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा, इसलिए कि अल्लाह जालिमों को हम पे मुसल्लत कर रहा है। आप जालिमों को खत्म करके जुल्म मिटा नहीं सकते, और बढ़ेगा, तशद्दुद और बढ़ेगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का माहौल और बढ़ेगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है जो कुरान में कहा गया, जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे हालात नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हमने पहले अपने आप को बदला, तब जाकर के हालात बदले हैं। तो सबसे पहले आपको बदलना होगा, तब जाकर के हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, हम सब मस्जिदों को मुसल्लियों से आबाद करने वाले बन जाएंगे, मुसल्लियों से मस्जिद भरी होगी, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत होगी, हलाल इस्तेमाल करने वाले हराम से बचने वाले होंगे, सुन्नतों के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी, हर किसी से हंसता चेहरा लेकर बात करना, हर किसी को सलाम मुसाफा करना, हम मुसलमानों के बीच इत्तिफाक से रहना, प्यार और मोहब्बत को आपस में बांटना, एक दूसरे के हमदर्द बनकर, गमखार होकर, एक दूसरे का साथी बनकर, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का काम आकर के हाथ बढ़ाने वाले होंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, जालिमों का दौर खत्म होगा, आदिल इंसाफ करने वाले हुक्मरान हम पर मुसल्लत होंगे, आसमान से रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे, कमाइयों में बरकत होगी, हर तरह का सुकून जिंदगी में जरूर नसीब होगा। हम जो सोचते हैं वो नहीं, अल्लाह जो कहते हैं कुरान में वो होगा। आप हालात को बदलें, अपने आप को बदलें। आज हमें अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करने की जरूरत है। मैं भी गुनहगार, आप भी गुनहगार, हम लोगों को चाहिए अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। वो गफूर रहीम है, बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता है, माफ करने वाला है, माफ करके अल्लाह खुश होते हैं। तौबा करें, जिंदगी संभल कर शरीयत के मुताबिक गुजारने वाले बने, इंशाअल्लाह वह दिन दूर नहीं, हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हालात को दुरुस्त फरमाए और हम सब के लिए राहत के रहमत के फैसले फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।